یہ ان کی شان ہے جن کے ہم امتی ہیں۔ اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور آپ کا وقار اور حضور کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اتنا بلند و بالا کہ بروز حشر جب اس کائنات کو بنانے اور اس کائنات کو پھر ختم کرنے کا مقصد سامنے آئے گا تو پھر منظر یہ ہوگا کہ کریم آقا نے فرمایا انا خطیب الانبیاء اذا سکتوا، 1,24,000 اللہ کے مقدس نبی اور رسول خاموش ہوں گے، اس وقت اگر اللہ کی بارگاہ میں مخلوق خدا کا کوئی ہمدرد ہوگا تو فرمایا وہ محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا جس کا آپ نے تذکرہ بیان فرمایا مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 میں۔ بلا تمہید ہمارا آج کا بیان شروع ہے کہ شان مصطفیٰ میدان محشر میں حضور کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، حضور کے لیے یہ کائنات سجائی گئی، اور حضور کے لیے ہی یہ کائنات کل قیامت کے دن ختم کر کے پھر جنت میں اس کائنات کو نئی شکل دی جائے گی۔ یہ جو دنیاوی شکل ہے اس کا بھی مقصد حضور کی شان کو واضح کرنا ہے، اور وہ جو جنتی شکل ہوگی دنیا کی اس کا مقصد بھی مصطفیٰ کی عزت کو ظاہر فرمانا ہے۔ اذان کا بیان ہے یہاں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب اذان پڑھنے والا اذان پڑھے تو تم بھی اس کے ساتھ ساتھ وہی کلمے اذان کے دہراتے جاؤ۔ ثم صلوا علی، جب وہ اذان پوری کر لے تو پھر تم سب مجھ پر درود و سلام پڑھو۔ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صلی اللہ بہا عشرا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلۃ، مجھ پر درود پڑھ کر پھر اللہ تعالی سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وسیلہ جنت میں ایک بلند مقام کا نام ہے۔ لا ينبغي لأحد إلا لعبد من عباد اللہ، وہ اتنا بلند و بالا مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کل مخلوق میں صرف ایک بندہ وہاں کھڑا ہوگا۔ ارجو ان اکونا، آنا ہوگا، مجھے یقین ہے وہ بندہ جو وسیلہ پر کھڑا ہوگا وہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن سأل لی الوسیلۃ، جو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ طلب کرے گا، حلت علیہ الشفاعۃ، فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ حضرت علی شان، یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبر دے رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ جب اذان ہو تو اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر وسیلہ طلب کرو۔ تو وہ کیا ہے؟ ایک بلند مقام ہے جس پر اللہ کی کل مخلوق میں سے صرف ایک بندہ کھڑا ہونے کی جگہ ہوگی، اور اللہ کا وہ بندہ میں ہوں۔ میرے رب نے میرے لیے اس مقام کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ اچھا، فیصلہ فرما لیا ہے تو اب امت کو کیوں حکم ہے کہ تم میرے لیے مقام وسیلہ
طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو سوال تو بنتا ہے محبت کا کہ وہ مقام تو آپ کو عطا کر دیا گیا، پھر ہم کیوں کریں؟ تو اس کا جواب خود ہی آ گیا، فرمایا میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام وسیلہ مجھے عطا تو کر دیا ہے، رب نے فیصلہ تو کر لیا ہے، اب تمہارے مانگنے سے مجھے وہ نہیں ملے گا، وہ مجھے مل چکا ہے، اور وہ ایسا مل چکا ہے جیسے کہ جب پوچھا گیا متا کنت نبیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ تو فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر تیار کیا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ اسی طرح یہ ہے کہ مجھے ختم نبوت کے ساتھ ساتھ اسی وقت مقام وسیلہ رب نے عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مقام وسیلہ عطا کر دیا تو پھر ہمیں کیوں حکم ہے کہ تم طلب کرو؟ اس کا جواب خود ہی آ گیا، فرمایا من سآلا، جو اللہ سے میرے لیے مانگے گا مجھے تو فائدہ نہیں ہوگا، ہاں مانگنے والے کو فائدہ یہ ہوگا، حلت لہو شفاعتی، فرمایا میری شفاعت اس کو قیامت کے دن نصیب ہو جائے گی، وہ میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ یہ مقام محمود جو ہے، مقام وسیلہ، اسی کو خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کا نام دیا ہے۔ محمود، مقام محمود، کیوں مقام محمود کا نام دیا ہے؟ اس وقت یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 1108 پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی تفصیل سے یہ روایت ہے۔ ساری عربی عبارت پڑھ کے اگر میں ترجمہ کروں گا تو اس ایک حدیث پر ہی ہمارا جمعہ کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میدان حشر میں جمع ہوگی اور وہاں گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، سورج بہت قریب آ چکا ہوگا، جس کی تپش سے زمین کے اوپر پاؤں رکھنا مشکل ہوگا، پسینے بہت زیادہ جسم کو چڑھ چکے ہوں گے، ایسے عالم میں لوگ پریشانی کا شکار ہوں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے یار کسی نبی کے پاس چلو جو ہماری سفارش کرے کہ اس میدان سے ہمیں نجات دلائی جائے۔ آگے جو فیصلہ جنت اور جہنم کا ہونا ہے وہ خالق کائنات کا فیصلہ ہے، لیکن یہاں سے تو نجات ملے۔ یا تو نہ آدمہ، سارے اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے درخواست کریں گے آپ تمام انسانیت کے باپ ہیں، آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں، آپ ہمارے سفارش کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، وہ جنت والا معاملہ اور وہ درخت والا ذکر کریں گے اور فرمائیں گے نہیں بھائی آج میں درخواست نہیں کر سکتا، وہ مجھے تو ایک درخت سے روکا گیا تھا، میں نے وہ کھا لیا، لہذا آج مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ کہنے سے حیا آتی ہے۔ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آپ کی کشتی کو نجات ملی، آپ ہمارے لیے سفارش کریں، آپ پہلے باقاعدہ رسول ہیں جن کے لیے شریعت نازل کی گئی، اولاد آدم میں سے حضرت نوح علیہ السلام اپنے اس بیٹے کے معاملے کو یاد کریں گے جو طوفان کے وقت آیا اور اس کے متعلق نجات کا اللہ سے سوال کیا، تو فرمایا میرے پیارے نوح ابھی اس کی صورتحال کا آپ کو نہیں پتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ذکر کر کے فرمائیں گے بھئی نہیں آج میں نہیں کہہ سکتا اللہ کی بارگاہ میں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے طرف چلے جاؤ۔ کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، مختلف نبیوں کے پاس سے ہوتے ہوئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مخلوق آئے گی،
پہلے سارے نبی کہتے رہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، وہ سیدھا کہیں گے اذهبوا الی محمد، وہ کہیں گے کسی کے پاس نہ جاؤ، آج تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اس میدان حشر میں آج اگر کسی کی سنی جائے گی تو وہ صرف آمنہ کے لال کی بات سنی جائے گی۔ اس لیے اب حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا فیاتونی، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہر طرف سے دروازوں سے پھر کر مایوس ہو کر اب میرے پاس آئیں گے اور مجھے درخواست کریں گے، میں تو پہلے ہی ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں گا۔ اللہ اللہ اللہ، حضور فرماتے ہیں میں پہلے ہی انتظار میں ہوں گا، جیسے ہی وہ کوئی کلمہ زبان سے ادا کریں گے میں کہوں گا انا لہا، لوگوں میں تو میدان حشر میں آیا ہی تمہاری دستگیری کے لیے ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت آپ نے اس منظر کا کچھ تھوڑا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، پڑھیے چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو مخلوق آئی ہے، اللہ اکبر، کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، مختلف نبیوں سے ہوتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو کر پھر میرے آقا کی بارگاہ میں، تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں خلیل و منجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی۔ سبحان اللہ، کیا خلیل و مسیح، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور یہ پھر حضور کے کہنے پر یہاں سے چھٹکارا ملے گا، کیوں؟ اس کی وجہ فرماتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل۔ اصالت کیا مطلب؟ اصل ہونا، رسولوں کی اصل ہونا۔ سب رسولوں سے پہلے بولو کون رسول تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اصالت کل، امامت کل، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو رسالت، نبوت، پیغمبری کے تاج عطا فرمائے، لیکن ان سب کو یہ تاج تب عطا فرمائے جب ان سب نے میرے آقا کی امامت کا اعتراف کیا ہے، پھر ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ فرماتے ہیں یہ جتنی سیادت ہے، سرداری ہے، رسالت ہے، نبوت ہے، امارت ہے، حکمرانی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق حضور فرماتے ہیں کہ پھر جب لوگ میرے پاس آئیں گے اب پھر میں کیا کروں گا؟ یہ بخاری شریف ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر ہوگا یہ
کہ میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لوں گا، اے اللہ مجھے اپنے حریم خاص میں، اس بارگاہ میں جہاں آج تک کوئی سجدہ ریز نہیں ہوا، مجھے اپنی بارگاہ میں وہاں سجدے کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں ایک سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ کو، اس میں ہوگا کیا؟ وہ جو سجدہ ہوگا، حضور فرماتے ہیں یلہمنی کلمات اللہ لا احاذرہن الآن۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے لیے مجھے کچھ ایسے تعریف اور اپنی ثنا کے کلمات الہام فرمائے گا، اس وقت رب مجھے سکھائے گا۔ اس سے پہلے اللہ کی وہ تعریف نہ میں نے کی ہوگی، نہ کسی نبی نے، نہ کسی رسول نے، نہ کسی مقرب فرشتے نے، نہ حور و غلمان نے۔ وہ خاص تعریف میرا رب مجھے الہام فرمائے گا، میں اس وقت رب کی تعریف کروں گا۔ اسی معنی میں میرے آقا کا نام احمد ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا۔ سجدہ کتنا ہوگا؟ جتنے اس دنیا میں ہمارا ایک ہفتہ ہوتا ہے، 7 دن، اتنا لمبا میرے آقا فرماتے ہیں میں ایک سجدہ کروں گا۔ ایک سجدہ اتنا طویل ہوگا، اور اس میں کیا ہوگا؟ میں اپنے رب کی وہ تعریف کروں گا جو اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، سکھائے گا، اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا ہوگا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر میرا رب مجھے فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد۔ اب مجھے ہر بات پہ کہنا پڑے گا ارفع رأسک یا محمد سل تؤتا واشفع تشفع۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب سر انور کو سجدہ سے اٹھاؤ، تم نام لیتے جاؤ، میں بخشش فرماتا جاؤں گا۔ اللہ 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 اللہ۔ حضور فرماتے